بہت سے نامور پاکستانی صحافی جن کی شکایت ہے کہ روایتی میڈیا میں انہیں زبان بندی کا سامنا ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچ رہے ہیں، لیکن کیا سوشل میڈیا آزاد ہے؟ فریڈم ہاؤس پاکستان کو انٹرنیٹ پر اظہار کے حق کے حوالے سے آزاد قرار نہیں دیتا۔ جہاں ادارے کے مطابق کیا مواد شیئر کیا جا سکتا ہے اس پر حدود و قیود لاگو ہو رہی ہیں اور انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جا رہا۔ مجوزہ پاکستانی میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور غیر قانونی مواد ہٹانے اور بلاک کرنے کا بل 2021 ان دونوں کو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز سخت گیر قرار دیتا ہے، لیکن حکومت ان دعووں کو مسترد کرتی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں انٹرنیٹ تک رسائی اور وہاں آزادی اظہار کو یقینی بنانے پر کام کرنے والے ادارے بائٹس فار آل کے ہارون بلوچ۔ ہارون، ویلکم ٹو ویو 360۔ آپ کا ادارہ ہر سال رپورٹ جاری کرتا ہے جس میں مجموعی طور پہ بھی جو انٹرنیٹ کی صورتحال ہے، رسائی کی، آزادی اظہار کی، اس کی تفصیل دی جاتی ہے۔ تو 2021 کی رپورٹ ابھی سامنے تو نہیں آئی، لیکن آپ ہمیں بتائیے کہ اس میں ہم کیا توقع کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے اس میں کیا معلومات سامنے آئیں گی؟ جی سارا، بہت بہت شکریہ، اور آئی تھنک کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے اس وقت چھیڑ دیا ہے۔ لیکن جس رپورٹ کی آپ بات کر رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے، انٹرنیٹ لینڈسکیپ، جو کہ ہماری سالانہ رپورٹ ہوتی ہے بائٹس فار آل کی، اور اٹس این اینول پبلیکیشن جو کہ ہم ہر سال چھاپتے ہیں، وہ ابھی اٹس ان دا پروسیس آف ریسرچ اینڈ کلیکٹنگ ایویڈنسز۔ ابھی ہم اس کو بہت جلد اس کو شائع کریں گے۔ ایگزیکٹ کوئی اعداد و شمار تو میں ابھی فی الحال آپ کے سامنے رکھنے سے قاصر ہوں، لیکن میں ایک انالیسس ضرور کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کے جب ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر، اور کچھ جو گزشتہ سالوں کے جو ٹرینڈز ہیں، چاہے وہ لا میکنگ کے حوالے سے ہوں یا جرنلسٹ کے اوپر اٹیکس یا سینسرشپ کے حوالے سے، سیلف سینسرشپ کے حوالے سے، اس طرح کے جو ٹرینڈز ہیں وہ بہت اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس وقت ہمارے خدشات تھے جب یہ لا میکنگ ہو رہی تھی، اسپیشلی جب 2016 کے اگست میں انہوں نے سائبر کرائم لا پاس کیا، جس کے اندر جو سیکشن 20 تھا، اس سیکشن 20 کی وجہ سے ہم نے دیکھا، اور ہمیں خدشات یہ تھے کہ اس کو ایک ایز اے ٹول، ایز اے اعلیٰ کار یوز کیا جائے گا صحافیوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، وکٹمائز کرنے کے لیے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے صحافیوں کو وکٹمائز کیا اس ٹول کے ذریعے۔ ڈیفیمیشن کی کلاز، جو کہ جس کے اندر کرمنلائزیشن کی ایک کلاز ڈالی تھی، اس کے اندر خصوصی طور پر اس قسم کی سزائیں ڈالی ہیں جس سے تاکہ صحافیوں کو جیل میں بھیجا جا سکے، ان کے اوپر جھوٹے مقدمات کھڑے کیے جا سکے، صرف اس وجہ سے کہ وہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کرتے ہیں، جو کرٹیسائز کرتے ہیں رانگ ڈوئنگس کو، کرپشن کو ایکسپوز کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اور لیکن جیسے آپ نے سنا کہ فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو بلکہ ریگولیشن کی کمی ہے، اور صحافی جو ہیں وہ بلکہ اپنے جو کچھ حدود و قیود ہیں جن کا ان کو فالو جن کو کرنا چاہیے وہ ان کو فالو نہیں کر رہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی حدود و قیود کے دائرے سے باہر ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی تھوڑا سا سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، فریڈم ہاؤس کا تو ہم نے بتایا کہ وہ پاکستان کو نہیں ایک فری کنٹری کنسیڈر کرتا، آپ کیا دیکھتے ہیں یہ سال سوشل میڈیا پہ پاکستانیوں کے لیے کیسا رہا؟ جی بالکل، فریڈم ہاؤس کی رپورٹ سے ہم بھی اگری کرتے ہیں کہ وہ پاکستان جو ہے، اگر ہم اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کے ترازو میں دیکھیں تو پاکستان از ناٹ اے فری کنٹری۔ لیکن اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں جو کہ الٹرنیٹ میڈیا ہے، ہم نے دیکھا کہ جو ٹریڈیشنل میڈیا جس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا گیا، قدغنیں لگائی گئی، صحافیوں کی چھٹی کی گئی، ان کو گھروں میں بھیج دیا گیا، تو ایک الٹرنیٹ اسپیس جو تھی ان کے لیے وہ سوشل میڈیا تھا، یوٹیوب تھا، فیس بک تھا، ٹویٹر تھا۔ ان سپیسز کے اوپر آ کے انہوں نے اپنی بات کو دوبارہ سے جاری رکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے خصوصاً اس سال کے اندر ایسے صحافی جو کہ اپنے اداروں سے نکالے گئے، انہوں نے اپنے یوٹیوب کے چینلز بنا کر اور فیس بک کے اوپر چینلز بنا کر اپنی جو فریڈم آف ایکسپریشن تھا اور اپنی جو کریٹیکل اور ڈسینٹنگ وائسز تھی وہ انہوں نے اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کیا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ خاصا اچھا ٹرینڈ رہا ہے۔ لیکن اس کے بہت بڑے خطرناک قسم کے ہم نے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ جو جرنلسٹ بہت ڈسینٹنگ نوٹس دیتے تھے، بہت سارے ڈسینٹنگ وائسز ریز کرتے تھے، ان کو ان کے گھروں میں جا کر پیٹا گیا، اور گولیاں بھی چلی صحافیوں کو ان کے گھروں کے سامنے۔ صحافی ستور اس کی ایک مثال ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بارے میں بھی اب تک ملزمان کا تعین نہیں ہوا کہ کس نے ان کو ہراساں کیا، کس نے ان کو زد و کوب کیا۔ یہ میں آپ سے ریگولیشن کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ فیس بک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، لیکن وہ بھی کانٹینٹ کو مانیٹر کرنے کے معاملے میں اس کے اندرونی جو دستاویزات کے انکشاف کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ناکام رہا۔
میرے اپنے ساتھ یہ ہوا. میں نے وائس آف امریکہ کے اس شو میں ویو 360 میں ہم نے سیگمنٹ کیا کہ افغان طالبان کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہے. 2.5 ملین ویوز اس کے تھے, لیکن جب میں نے اس کو اپنے پرسنل پیج پہ شیئر کیا تو میرا پیج فیس بک نے ہی بلاک کر دیا, اور جب میں نے اس کو اپیل کیا تو پھر ان کا یہی جواب ہے کہ نہیں, ہمارا یہ فیصلہ درست ہے, جبکہ ان کو بتایا گیا کہ یہ ایک صحافتی ادارے کی مستند رپورٹ ہے جس کو 2.5 ملین مرتبہ لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہیں. کوسچن از کہ جب فیس بک جیسے ادارے جہاں پہ عام لوگ بیٹھ کے مانیٹرنگ کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہے, تو پھر کس طرح سے حکومتیں یا کوئی بھی اور ادارے ایک ہیپی میڈیم تلاش کر سکتے ہیں کہ مانیٹر بھی ہو کانٹینٹ لیکن اسپیس بھی ہو لوگوں کے پاس سچ کو آگے لے کے جانے کی؟ دیکھیں جی, اس وقت جو ریگولیشن کا جو ایک معاملہ ہے وہ ایک گلوبل ڈیبیٹ ہے. وہ صرف ہم اس کو کسی کنٹری کے پرسپیکٹیو میں صرف نہیں, آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. فیس بک جیسے بڑے ادارے صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے تو ریگولیشن کر سکتے ہیں, کانٹینٹ کو ماڈریٹ کر سکتے ہیں. اگر ان کے کوئی بزنس انٹرسٹ ہیں تو وہ فوراً اس کو آپ کو وہ ایکسیس دے دیں گے چیزوں کی. آپ اپنی جو ہے ریکویسٹ, اپنی رپورٹس, اپنے جو کمپلینٹس ہیں اس کو اگر اپنے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے یا ہیٹ سپیچ کے حوالے سے آپ اس کو ایکسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ان کے پلیٹ فارم پہ, تو پھر ان کے پاس ایسی جواز موجود ہیں کہ جیسے کہ ہمارے پاس وقت فورس کا مسئلہ ہے. رائٹ, یہاں پہ صرف ہارون بلوچ وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہ سیگمنٹ ریپ کرنا پڑے گا, لیکن سوال وہی ہے کہ ریگولیٹ کرنا ضروری تو قرار دیا جاتا ہے, لیکن پھر اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے کہ لوگوں کا سچ کہنے اور بولنے کا جو حق ہے اس کا تحفظ بھی ہو سکے, اور ساتھ میں جو لوگوں کے ہی تحفظ کے لیے جن طرح کے اقدامات ضروری ہیں وہ بھی کیے جا سکے, خاص طور پہ ہیٹ سپیچ کو روکنے کے حوالے سے اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے. بائٹس فار آل کے ہارون بلوچ ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ.